لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ماہ محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے. گزشتہ مجالس میں ہم نے کربلا درس زندگی کے عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. آج کی گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا یہ محکم عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہوئی کتاب. اگر قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو اس مسئلے کو لے کر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز آپ کے حوالے کروں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے تحت آپ زندگی بسر کریں تو ظاہر سی بات ہے جو چیز میں دے رہا ہوں وہ چیز آپ کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے. قرآن مجید کے حوالے سے سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے تو کیا ایک عام انسان قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر دن بدن لکھی جا رہی ہے. ایک تفسیر ختم ہونے کے بعد پھر دوسری تفسیر کی احتیاج اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن سے سمجھا تھا وہ پورا نہیں سمجھا تھا. اور اسی لیے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جنہوں نے المیزان تفسیر کو تحریر فرمایا ہے وہ اپنی تفسیر میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے سورج اور چاند ہر دن نکلتے ہیں ہر دن ڈوبتے ہیں، یعنی جب تک زمانہ باقی رہے گا ان کا ڈوبنا اور نکلنا باقی رہے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا قرآن کی نئی نئی تفسیریں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو قرآن کے حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. عام انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اچھا، اگر عام انسان قرآن کو نہیں سمجھتا تو پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام قرآن مجید کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ درک کرتے ہیں. تو ایک نظریہ وہ ہو گیا کہ قرآن مجید کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، اور دوسرا نظریہ یہ ہو گیا کہ قرآن مجید کو بہتر طریقے سے صرف پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہی سمجھتی ہیں. تو پھر
اگر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو؟ اور قرآن لوگوں کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. حقیقت میں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نہیں. تاریخ میں مثالیں رسول اسلام نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی روزے کے حوالے سے کہ روزہ من خیط الابیض الی خیط الاسود کا لفظ ہے، یعنی سفید دھاگے سے روزہ شروع کرو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں نہ بدل جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. ایک صحابی نے سن لیا، اب وہ گھر گیا، صبح روزہ رکھنا چاہتا تھا، ایک سفید دھاگے کو اپنے دروازے پر لگا دیتا. اب بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس بات کے انتظار میں ہے کہ کالا بلیک ہوگا، کالا سیاہ ہوگا تو میرا روزہ جو ہے روزہ پورا ہوگا. لو سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اب بھوک سے حالت جو ہے خراب ہے. دوڑتا ہوا پیغمبر اسلام کی خدمت میں جاتا ہے، اے رسول خدا، آپ نے تو کہا تھا جب کالا سیاہ ہو جائے، جب جو ہے دھاگا کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو روزہ تمام ہوگا. میں نے روزہ رکھا، سفید دھاگا میں نے اپنے گھر میں باندھ رکھا ہے، دھاگا ہے جو کالا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پیغمبر اسلام نے کہا میری مراد یہ نہیں تھی. قرآن میں اشاروں سے بات کی گئی ہے، کہا یہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے، کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے روزہ رکھو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو سمجھ میں آیا؟ ہم اگر قرآن کو سمجھنے جائیں گے تو ہماری سمجھ میں پورا قرآن نہیں آئے گا. تو اب صحیح نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ کہہ دیں ہمارے لیے نہیں اہل بیت کے لیے ہے تو اس کا مطلب قرآن ہمارے کسی کام کا نہیں. اگر ہم کہہ دیں جیسے دنیا کی دوسری کتابوں کو ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم قرآن کو بھی سمجھ لیں گے تو پھر قرآن کوئی معمولی کتاب ہو جائے گی جیسے دوسری کتابیں. در حالی کہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں حد وسط پایا جاتا ہے. قرآن نہ پوری طرح سے ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سمجھ میں پورے طریقے سے نہیں آ سکتا. ایک حد ہے جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس حد کے آگے ہمارا سمجھنا ناممکن ہے. اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سمجھیں گے، ایک حد تک ہم سمجھیں گے، ایک حد تک ہماری سمجھ. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر تک ہم پہنچ سکتے ہیں لیکن باطن تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ کہیں گے مولانا 7ویں تاریخ میں آپ یہ قرآن کا مقدمہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو میں موضوع پر ہی ہوں. میں انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر قرآن صامت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کچھ حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے قرآن ناطق کی بھی یہی حالت ہے. اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ پوری طرح سے ہمارے سمجھ میں آ سکتے. پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اچھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، کسی حد تک وہ سمجھ میں آئیں گے، لیکن ایک حد کے بعد ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ اے علی تیری حقیقی معرفت جانتے تو سب تھے، تھوڑی بہت معرفت تو سلمان کو بھی تھی، ابو ذر کو تھی، مقداد کو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے علی تمہیں میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، مجھے تمہارے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. نعرہ حیدری. تو اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ کے تحلیل کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ مثال طور پر ہم کربلا پر گفتگو کر رہے ہیں تو کربلا پوری ہمارے سمجھ میں آ جائے گی. نہیں، جس حد تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں معرفت حاصل کرنے، لیکن حقیقی معرفت حاصل کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک میرا مقدمہ تھا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، بھولیے نہیں کہ ایک حد تک ہم پہچان سکتے ہیں قرآن ہو یا اہل بیت علیہ السلام ہو، ایک حد کے بعد ہم انہیں نہیں پہچان سکتے. دوسرا، اچھا دنیا میں جو کام ہوتے ہیں نا، جو بھی کام، ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں عام طور سے ہم لوگ. کام یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے. جو بھی کام انجام دے رہا ہوں، مثلا میں کچھ انجام دوں گا، آپ اس کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کام جو میں نے انجام دیا ہے کام یا اچھا ہے یا برا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا اچھا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، دوست کے ساتھ وفاداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. کوئی بھی سنے گا کہے گا یہ کام کیا ہے؟ اچھا ہے. اچھا کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا،
کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ الزام لگانا، یہ ساری بری چیزیں ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہے، بری ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہو سکتی ہے، تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کام ہمیشہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حالات بتائیں گے کہ اس وقت یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، یتیم کو تنبیہ کرنا، تھوڑا ڈانٹنا کیسا ہے؟ بلند آواز سے بات کرنا کیسا ہے اس کے ساتھ؟ بری بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے حوالے یتیم کی سرپرستی ہو، ذمہ داری ہو، اور وہ اسے سدھارنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے ڈانٹے، تو یہ ڈانٹنا کیسا ہے؟ اچھا ڈانٹنا ہے۔ تو پتا چلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ حالات ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس وقت یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک مسئلہ جنگ ہے، ایک مسئلہ صلح ہے۔ یعنی جنگ ہمیشہ بری نہیں ہے، جنگ ہمیشہ اچھی نہیں ہے، حالات فیصلہ کریں گے کہ اس وقت جنگ اچھی ہے یا بری ہے۔ بالکل اسی طرح سے صلح کر لینا، ہمیشہ صلح کرنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ صلح کر لینا بری بات بھی نہیں ہے، بلکہ حالات طے کریں گے کہ ایسے حالات میں صلح کرنا اچھا ہے یا صلح کرنا بری بات ہے۔ یہ بات میں کیوں جو ہے آج بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ آج کی مناسبت شہزادے جناب قاسم کے حوالے سے، اور جناب قاسم جو کربلا میں پہنچے ہیں وہ ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی کی نمائندگی میں پہنچے ہیں۔ اور امام حسن کی زندگی کا جو مہم موضوع ہے وہ موضوع صلح ہے۔ مولا کائنات کے بعد جب مولا امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر بیٹھے تو معاویہ نے طرح طرح سے امام حسن کو پریشان کرنا شروع کیا۔ دیکھیں پہلے سے کوفے کے حالات خراب تھے، مولا کائنات کے زمانے میں 4 سال کچھ مہینے کی حکومت۔ اچھا، مدینے سے کوفہ نئی جگہ دارالخلافہ بنایا گیا، دارالحکومہ بنایا گیا کوفہ کو۔ 4 سال کچھ مہینوں میں 3 جنگوں کا سامنا مولا کائنات کو کرنا پڑا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ جنگ کا مطلب 10 دن 12 دن، اس زمانے میں ایک ایک جنگ کئی مہینے چلتی تھی۔ مولا کائنات پہلے تو خلافت پر آنا نہیں چاہتے تھے، لوگ آئے، درخواست کیے، آپ ہی کا حق ہے، اب آپ کو لینا پڑے گا۔ اچھا، مولا کائنات اس مسئلے کو قبول کرتے ہیں تو وہی لوگ جو مولا سے آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے، آپ کی ضرورت ہے، اب وہی لوگ جنگ جمل میں مولا کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو لوگ آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں نا، سب کی نیت ایک نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ کو آگے کر کے پیچھے سے اپنے کاموں کو نکالیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ علی خلیفہ بنیں گے تو فلاں جگہ کا، بصرہ کا میں گورنر ہو جاؤں گا، کوفے جو ہے کوفے میں تو خود مولا کائنات رہیں گے، بغداد کا میں ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کو کچھ جگہ کے ولایت کی اور والی بننے کی تمنا تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے تو ام المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں پہنچ گئے۔ اچھا، جنگ جمل سے واپس آئے تو کچھ ہی دنوں میں جنگ صفین کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور جنگ صفین میں اکثر جو مولا کے خلاف آئے تھے ادھر کے بھی تھے، لیکن شام کی تعداد زیادہ تھی۔ تو شام کی تعداد زیادہ تھی، چونکہ معاویہ نے شام کے لوگوں کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ انہیں دین سے دور رکھا تھا، فضائل اہل بیت سے دور رکھا تھا۔ شام میں کسی کا مولا کی فضیلت پہ کچھ حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی مولا کا چاہنے والا زندگی بھی بسر کرتا تو تقیہ کی زندگی بسر کرتا۔ خود تو تقیہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی بچوں تک مولا کے فضائل کو پہنچانا چاہتا تو وہ اس بات کا انتظار کرتا کہ گھر میں کوئی نہ ہو۔ جب بچے اکیلے رہتے، پردوں کو ڈال کر بچوں کے کان میں، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا تھا ابو الحسن، بلکہ یہ کہا جاتا تھا ابو زینب نے اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ حالات اتنے سخت ہیں، مولا کے خلاف جنگ صفین میں معاویہ آتا، تفصیلات میں نہیں جانا ہے مجھے صرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات تک آنا ہے۔ اچھا، جنگ صفین ختم ہوئی، گیا تھا مولا کا ایک لشکر۔ جب جنگ صفین ختم کر کے لشکر واپس آ رہا تھا
تو ایک لشکر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مولا ہی کا لشکر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے علی نے صحیح کیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی نے حکمیت کو قبول کر کے غلط کیا۔ کون لوگ کہہ رہے تھے کہ علی نے غلط کیا؟ وہی لوگ جو مولا پر حکمیت کا پریشر بنا رہے تھے۔ بھولے بھالے مسلمان معاویہ کی سیاست ہے کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا جب کسی کے خلاف، جب علی جیسے انسان کو پروپیگنڈا نقصان پہنچا سکتا ہے تو عام انسان کی کیا بات ہے۔ جب دیکھا جنگ جیتنے والے ہیں تو عمرو عاص نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے۔ جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر دیکھا، مسلمانوں کی نیت جذبات بدلے، انہوں نے مولا کائنات سے آ کر کہا کہ اے علی جنگ کو ختم کر دو۔ علی نے کہا کچھ دیر مجھے اجازت دو، ابھی مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے قریب ہے، فسا ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہی علی کے لشکر والے علی کے گردن پر تلوار رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے علی مالک اشتر سے کہو واپس آ جائے۔ قاصد گیا، مالک اشتر نے کہا مولا سے کہنا کچھ دیر اور۔ اب جیسے قاصد کا پیغام لوگوں نے سنا، کہا اے علی مالک اشتر سے کہو وہ آئے ورنہ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ مولا نے پیغام بھیجا اے مالک جہاں بھی ہو چھوڑ دو، اگر تم کچھ دیر کرو گے تو علی کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ مالک اشتر واپس آتے ہیں، جو جنگ جیتنے والے تھے وہ حکمیت میں بدل جاتی ہے۔ اب مولا واپس آ رہے ہیں تو ایک لشکر گیا تھا، 2 لشکر۔ اچھا کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ جو مولا کے مخالفین تھے یہ خود مولا کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور جنگیں نہروان۔ 4 سال کچھ مہینوں میں 3 جنگیں مولا کائنات لڑتے ہیں، اور جنگوں کے بعد حالات جو ویسے نہیں رہتے نا، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا مولا واپس آئے، اب نہروان ہی سے مولا کے قاتل پیدا ہوئے۔ نہروان میں خطام کا باپ بھائی مارا گیا، تو اب اسے ایک طرف سے بدلہ لینا تھا، ادھر سے حاکم شام کو مولا کائنات کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ بہرحال مولا کی شہادت ایسے حالات میں ہوتی ہے اور فوراً مولا امام حسن علیہ السلام کو مسند خلافت پر بٹھایا جاتا ہے۔ اب معاویہ کے لیے اس سے اچھا کیا موقع؟ ایک تو علی نہیں ہے، کوفیوں کے حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی مولا امام حسن علیہ السلام تازہ کرسی پر آئے ہیں، ادھر سے آواز بلند ہوئی کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کو مسند خلافت پر دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ مولا نے لوگوں کو جمع کیا، یہ جو کہا جاتا ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، دونوں امام ہیں، جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا وہی کام مولا امام حسن علیہ السلام بھی کر سکتے تھے۔ مولا امام حسن نے کوفے کی مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، مولا خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو تیار کر کے مولا کچھ لشکر ہزاروں کی تعداد میں تیار کرتے ہیں اور معاویہ کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن حالات ایسے ہیں، دیکھیں شرائط کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، تو اصحاب کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ بھی مارا جائے پھر زندہ کیا جائے تو تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہیں جو رات کی تاریکی میں جا کے معاویہ کے لشکر سے مل جاتے ہیں کچھ پیسوں کے لیے۔ اب امام کرے تو کیا کرے؟ اچھا امام جو لوگ بچے ہوئے ہیں انہی کو جمع کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اپنے وظیفے کو انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جس کارپیٹ پہ کھڑے ہو کر مولا خطبہ دے رہے تھے، لوگوں نے اس کارپیٹ کو کھینچ لیا اور میرا مولا منہ کے بل زمین پہ گیا۔ ساتھی ایسے امام تھے۔ اچھا مولا امام حسن علیہ السلام کو یہ جو خود اندر کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں بچا کر باہر لے جایا جا رہا ہے، تو مولا ہی کے اصحاب میں سے کوئی ایک مولا پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا ران زخمی ہو جاتا ہے اور آپ کو زخمی حالت میں کسی دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اب ایسے حالات میں بتائیے مولا امام حسن جنگ کرتے تو کس کے بھروسے پہ جنگ کرتے تو کیا نتائج حاصل ہوتے؟ لیکن امام حکیم ہوتا ہے، امام نے دیکھا کہ ابھی حالات نہیں ہیں کہ میں کیا کروں، جنگ کروں، تو امام نے اپنی حکمت سے، چونکہ جنگ کچھ مقصد کے لیے ہوتا ہے، امام نے کہا کہ جو مقصد جنگ سے حاصل ہو رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے صلح کے ذریعے ان مقاصد کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج کل کے زمانے میں ان حالات کو سمجھنا بہت آسان ہے،
کچھ نمونے آپ کے سامنے حال ہی میں گزر رہے ہیں کہ جنگ کیا چیز ہے، صلح کب کی جاتی ہے، اور صلح کے اندر کن چیزوں کے جو ہے چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام نے جہاں تک ہو سکتا تھا صلح میں جو شرائط تھے، امام نے کہا میں طے کروں گا، کیونکہ علی والے جو ہوتے ہیں نا دشمن، انہیں تلوار سے ڈراتا ہے، جب تلوار سے نہیں ڈرتے تھک جاتا ہے تو پھر کاغذ اور قلم دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں۔ مولا نے کہا شرائط میرے ہوں گے، معاویہ نے کہا بتاؤ شرائط آپ کے ہوں گے، میں تیار ہوں۔ اچھا، مولا کو معلوم کہ آج بھی کہا جاتا ہے نا دشمن بار بار دھوکہ دے رہا ہے، اب پھر اسی کے جال میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں مولا امام حسن علیہ السلام کو بھی معلوم تھا معاویہ صلح پر پائبند نہیں ہوگا، لیکن مولا دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے دیکھو کس کا کردار کیسا ہے۔ شرائط لکھے گئے کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا جو کہ عمل نہیں ہوا، علی کے چاہنے والے محفوظ رہیں گے جو کہ عمل نہیں ہوا، علی پہ جو لعنتیں ہو رہی ممبروں سے اسے روکا جائے گا جو کہ عمل نہیں ہوا، بیت المال میں سے کچھ حصہ مولا امام حسن علیہ السلام کو دیا جائے گا تاکہ جو شہداء 3 جنگوں کے شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا۔ اچھا، مولا امام حسن علیہ السلام جب صلح کے شرائط پر عمل نہیں ہوا تو اس وقت قیام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا معاویہ نے یعنی مقابلے سے زیادہ مکاری سے کام لیا تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو لگاتار خراب کرنے کی کوشش، آپ جا کے تاریخ میں پڑھیں، مولا پہ پہلی تہمت یہ لگائی گئی کہ آپ زیادہ شادیاں کرتے تھے، لکھتے لکھتے انہوں نے 300 بیویاں لکھی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں شخصیت کیا ہو جائے، امام کی چھوٹی ہو جائے اور لوگ سمجھنے لگے کہ مولا امام حسن علیہ السلام۔ اچھا، ایک چیز یہ جو ہے مشہور کر دی گئی، مولا امام حسن علیہ السلام بزدل تھے۔ کیا تھے؟ امام بزدل تھے، آپ شجی یا شجاع نہیں تھے۔ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے یا تہمت ہوتی ہے یا سوء ظن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے قرآن مجید نے تاکید کے ساتھ منع کیا۔ ہمیں کبھی کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹے مسئلے کے لیے قرآن اتنی دقت سے کیوں بول رہا ہے؟ بڑے بڑے عذاب کو دیکھیں، مسئلہ ہماری نظروں میں چھوٹا ہے لیکن اس کے جو نتائج ہیں نا بہت خطرناک ہیں۔ دامن میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا ایک داستان مجھ سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں موضوع پہ آنے کی کوشش کروں گا۔ تہران میں ایک بازار میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، جو لوگ گئے ہیں زیارات وغیرہ کے لیے ان کو پتا ہے، وہاں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں جو ہے مسجد ہوتی ہے، اور جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے بزنس میں مصروف نہیں ہوتے ہیں بلکہ تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے بزنس کو روک دیتے ہیں، بغل والی مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پھر آ کے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بازار کی مسجد میں ایک مولانا تھے جو کئی دنوں سے، کئی سالوں سے وہاں امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ بھی ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن جو ہے نماز کے لیے ایک آدمی جاتا ہے واش روم میں، کیا دیکھتا ہے کہ مولانا واش روم سے نکلتے ہیں اور سیدھا مسجد کے اندر چلے گئے۔ اب اس نے سوچا یہ کیا ہو گیا بھائی، مولانا جس پہ ہمیں اتنا اعتبار ہے، اتنا بھروسہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ واش روم کے بعد وضو ہوتا ہے، وضو کے بعد نماز ہوتی ہے۔ ابھی واش روم سے نکلے تو معمولاً وضو تو کرنا چاہیے تھا ان کو، سیدھا یہ جو غور سے دیکھتا رہا وہ یہاں سے نکلتے سیدھا جا کر مصلی پہ۔ اسے تو شک ہوا نا، اس نے آہستہ سے بغل والے کو کہا کہ بھیا ہو سکے تو نماز دوبارہ پڑھیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولانا کا یہ سین ہے، ایسے چل رہا ہے۔ اچھا، وہ دوسرے نے تیسرے کو بتایا، مغرب ہوتے ہوتے پورے بازار میں بات پھیل گئی ہمارے مولانا بغیر وضو کے نماز پڑھا تھی۔ یہ بات جب پھیل گئی، اب مولانا مغرب میں آئے تو دیکھا وہ حالت نہیں ہے، ایک اندازہ لگ جاتا ہے پبلک کو دیکھ کے کہ پبلک کس حالت میں ہے۔ تو دیکھا کہ جہاں 400 لوگ تھے 50 لوگ کیوں ہیں؟ صبح نماز کے لیے آئے تو تعداد کم ہوئی، دوسرے دن دوپہر میں آئے تو دیکھا 5-10 لوگوں کے علاوہ کوئی ہے ہی۔ تو مولانا سمجھ گئے ہو سکتا ہے یہ واش روم والی بات ہی لوگوں میں پھیلی ہو جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو۔ مولانا نے کہا اچھا ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ بھائی، اب رہیں گے باتیں بڑھے گی۔
تو صحیح نہیں ہے. حالات بگڑ رہے, اس سے پہلے کہ حالات بگڑے میں نکلتا ہوں. اپنے اہلیہ سے کہتے سامان باندھو, اور وہ کسی کو جو ہے بغیر بتائے چلے جاتے. اب لوگ پریشان, مولانا کہاں چلے گئے. لوگوں نے کہا چلو اچھا, اس سے پہلے کہ ہم کہیں, مولانا نے خود جو ہے اپنا راستہ دیکھ لیا. کچھ دن گزرے, لیکن جو آغا کا مؤذن تھا, مسجد کا مؤذن تھا, اسے اس بات پہ اعتبار نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں, میں تو سالوں سے جانتا ہوں, آغا تو ایسے نہیں ہے, ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اچھا, یہ ڈھونڈتے ہوئے آغا کی تلاش میں نکلتا ہے, دوسرے شہر میں آغا تک پہنچتا ہے, ہاتھوں کو جوڑتا ہے, کہتا ہے مولانا آپ بتائیے, مجھے یقین ہے بات ایسی نہیں تھی, اب کیوں چلے آئے. تو مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو, شک اور پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا, میں لاکھ صفائی پیش کروں پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور باقی رہتی. میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ چیز ہو میں وہاں سے نکل جاؤں. اس نے کہا نہیں آقا حقیقت بتائیے. تو مولانا نے کہا بھیا کچھ نہیں ہوا تھا, میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں, اس دن بھی میں باوضو گھر سے نکلا تھا, راستے میں نے انجیکشن لگوایا تھا, تو مجھے یہ شک تھا کہ کہیں خون کا کوئی خطرہ میرے جسم پہ نہ ہو, تو میں یہ چیک کرنے کے لیے واش روم گیا تھا, اور جب میں نے دیکھا کوئی چیز ہے نہیں تو روئی کو میں نے وہی ڈسٹ بن, یہ آپ کی زبان میں جو ہے کوڑے دان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ہاں, تو اس میں ڈال کر میں باہر نکلا. میں گیا تھا روئی پھینکنے کے لیے, وہ سمجھا کہ میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہوگا, اس نے آ کے بغیر حقیقت جانے ہوئے لوگوں میں بات پھیلا. تو دیکھا آپ نے, یہ غلط فہمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اسی لیے سوء ظن سے منع کیا گیا, کہا گیا ہے کہ حسن ظن. اور مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈاز تھے. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مولا امام حسن علیہ السلام اسی حالت میں اس دنیا سے جاتے, مظلوم جاتے. مولا امام حسن علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا حق چھینا گیا, جن کے بارے میں وہ چیزیں جو آپ کے وجود میں پائی نہیں جاتی تھی اسے لوگوں کے درمیان مشہور کیا گیا. اور گھر میں ایسی خاتون نے آپ کو زہر دیا جسے آپ کے سکون کا باعث بننا چاہیے تھا. مولا کو نہ باہر سکون میسر تھا, نہ گھر کے اندر سکون میسر تھا. ایسی حالت میں مولا امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑے جاتے. انہی اولادوں میں سے آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے جناب قاسم علیہ السلام. اور کل گفتگو ہو رہی تھی, امام کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کا بی بی زینب کو لے جانا حکمت کے تحت تھا, بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا حضرت قاسم کو کربلا لے جانا بھی حکمت کے تحت تھا. امام حسین ایسے ہی لے کے نہیں گئے. یہ جو مراحل آپ دیکھتے ہیں نا, امام کا کلام بھی حکمت کے تحت ہوتا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کے درمیان یہ جو روز عاشورہ گفتگو ہو رہی ہے, بھتیجا آتا ہے چچا سے جنگ کی اجازت طلب کرتا ہے. چچا کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم, تم میرے بھائی کی نشانی. مصائب میں سنتے ہم گریا کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو, دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کے رونما ہونے میں میرے بھائی حسن کا بھی حصہ ہے. جناب قاسم سے یہ جو پوچھا کیف الموت عندک, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی امام کو؟ اہل بیت حرم کے گھرانے کا بچہ ہے, اسے معلوم ہے کہ موت اس کے نظر میں کیسی ہے. اچھا دوسرے شہید سے کیوں نہیں پوچھا؟ جناب عباس سے تو نہیں پوچھا ہے عباس آپ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں, جاتے جاتے بتا کے جائیے موت آپ کی نظر میں کیسی ہے. اپنے جواز سالہ علی اکبر سے نہیں پوچھا ہے بیٹا علی اکبر تم میدان جنگ میں جا رہے ہو, ذرا بتا کے جاؤ موت تمہارے نظر میں کیسی ہے. جناب اون محمد سے نہیں پوچھا, اپنے اصحاب سے نہیں پوچھا, بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے موت کا فلسفہ اگر معلوم کیا تو صرف اور صرف حضرت قاسم سے. اس کا راز کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں, سارے شہداء سے سوال نہ کرنا, صرف اور صرف جناب قاسم سے یہ پوچھنا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے نظر میں موت کیسی ہے. یہ حسین کا سوال نہیں تھا, بلکہ سالوں تک جو امام حسن پر الزام لگایا گیا تھا کہ حسن بزدل ہے, مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان سے دشمنوں کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو موت کو کبھی شہد سے شیریں نہ بتاتا. حضرت قاسم کا یہ جواب دینا کہ یا اماں الموت عندی احلی من العسل, چچا جان
میرے نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب قاسم ایک شجاع باپ کی اولاد ہے۔ اگر بزدل باپ کے بیٹے ہوتے تو کبھی اس ہمت سے نہ کہتے کہ چچا جان میرے نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین۔ کتنا خوبصورت جواب امام حسن علیہ السلام کے۔ دیکھیں شیرین سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے موت کڑوی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے موت میٹھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے میٹھی کس کے لیے موت ہوتی ہے؟ ایسی زبانی دعویٰ تو نہیں ہے نا میں کہہ دوں کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، یہ ایسے سب کے لیے نہیں ہے نا۔ اگر عمل صحیح ہوگا تبھی موت شہد سے زیادہ شیرین ہوگی۔ گویا حضرت قاسم کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو قاسم نے اس طرح سے، گرچہ 13 سالہ زندگی ہے لیکن اس طرح سے زندگی بسر کی ہے کہ قاسم کے نظر میں موت میٹھی نظر آ رہی ہے۔ امام نے پوچھا اے بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نظر میں موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم نے کربلا کے میدان میں اپنے چچا سے موت کا فلسفہ بیان کیا، اور ایسا فلسفہ بیان کیا کہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفہ بھی اس فلسفے کو سمجھ نہ سکے۔ یہ جو جملہ ہے نا الموت عندی احلی من العسل، چچا جان شہد جیسی نہیں کہا، میٹھی نہیں کہا۔ دیکھیں جب تشبیہ بھی دی نا شہد سے زیادہ تو کوئی میٹھی چیز ہو نہیں سکتی۔ جناب قاسم نے یہ نہیں کہا کہ شہد جیسی ہے، بلکہ جناب قاسم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان میرے نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یعنی شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جناب قاسم نے کہا چچا جان میرے نظر میں جو موت ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جتنے لوگوں کو کربلا میں لے آئے تھے، سب کو چننے میں، سب کے انتخاب میں کچھ نہ کچھ حکمت امام ضرور پائی جاتی تھی، اور یہ جو لوگ کربلا میں آئے تھے وہ دنیا کے لوگوں سے بالکل الگ تھے۔ کربلا کے بچے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، کربلا کے جوان عام جوانوں کی طرح نہیں تھے، حتیٰ کہ کربلا کے بوڑھے بھی عام بوڑھوں کی مانند نہیں تھے۔ دنیا میں ہوتا کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اسے 2 ہی چیزیں پسند ہوتی ہیں، یا اسے ماں کی گود پسند ہوتی ہے یا اس کا گہوارہ پسند ہوتا ہے۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بچے کے لیے اس کی جنت اس کی ماں کی گود ہے یا اس کا گہوارہ ہے، اسے بچے کی جنت بتایا گیا ہے۔ یہی پھر ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس کو بیان کروں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں بچے کی جنت کیا ہے، میں نے بتایا ماں کی گود یا اس کا گہوارہ۔ اچھا حضرت آدم بھی جنت میں تھے نا، حضرت آدم کے لیے جنت جنتی، میں کوئی مقایسہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک احساساتی پہلو ہے جسے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم جب تک جنت میں رہے خوش تھے، جب جنت سے نکلنے لگے تو روتے روتے، جب وہ جنت سے نکل رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے روتے نکلے۔ انسان جب جنت سے نکلتا ہے تو جنت سے نکلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکلے۔ تاریخ میں تنہا ہم نے ننھے مجاہد علی اصغر کو دیکھا کہ جب وہ اپنے جنت سے نکلتا ہے تو رونے کی بجائے مسکرانے لگتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی فطرت ہے کہ وہ ماں کے آغوش کو پسند کرتے ہیں، اپنے گہوارے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک مرحلہ آگے بڑھی ہے، جن کے گھروں میں بچے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب بچہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ تماشا بین ہوتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اسے اپنی چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں 5-6 سال کے بچے سے آپ کوئی چیز لے لیجیے، وہ سوال کرتا ہے۔ جب بچہ کچھ اور بڑھتا ہے 13 سال 12 سال، جسے نوجوانی کا پہلا مرحلہ کہتے ہیں، اس مرحلے میں بچہ تماشا بین بن جاتا ہے، اسے چیزوں کو دیکھنا پسند ہے۔ کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا، اس کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرے گا۔ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، یہی بچہ جو اب تک تماشا بین تھا 17-18 کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اب یہ عاشق مزاج بن جاتا ہے، اب اس کے اندر محبت کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہی انسان جو محبت کی تلاش کر رہا تھا، زندگی بسر کر رہا ہے،
28-30 के मरहले में जाता है तो सोचता है मोहब्बत कुछ नहीं है, जिम्मेदारी होना चाहिए, अभी जिम्मेदार बन जाता है। अब ये मनसब की तलाश में निकलता है, ठीक है। और कुछ आगे इंसान बढ़ता है, जब मनसब के ओहदे पर पहुंचता है, किसी मनसब पर पहुंचता है, जिम्मेदारी को पूरा करता है, इधर 55-60 बुढ़ावे की जो है तरफ इंसान खत्म रखता है, तो अब उसके जहन में सहारे की फिक्र शुरू हो जाती है। 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, 60 साल बुढ़ापा होता है, वरना सूरह कहफ में देखें तो जवान कौन है, बूढ़ा कौन है, सूरह कहफ में बयान किया गया है, ठीक है। सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ थे, उसके लिए फितिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फितिया कहते हैं जवान को। अगर आप तारीख में पढ़ेंगे तो ये जो असहाबे कहफ थे वो जवान नहीं थे, बूढ़े थे, 40, 45, 50, 55 साल के, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापे के नजदीक थे तो बूढ़े। कुरान जवान क्यों कह रहा है? कुरान की नजर में उम्र के जो है हिसाब से जो छोटा हो वो जवान नहीं होता, बल्कि जिसका दिल बाईमान होता है, कुरान उसे जवान कहता है, ईमान के एतबार से जवान। अच्छा, छोटा बच्चा गहवारा, 6-7 साल का बच्चा, उसे अपनी चीजें पसंद है। 13-14 साल का बच्चा, उसे तमाशा पसंद है। 17, 18, 20, 22 साल का जवान, उसे मोहब्बत की तलाश है। 30, 35, 40 साल, इन्हें मनसब की तलाश है। 50, 55, 60, 65 साल, इन्हें सहारे की तलाश है। ये दुनिया का नजरिया है। आप आगे देखिए, करबला में ये सारी चीजें हमें बरअक्स नजर आती हैं। जहां 6 महीने का बच्चा झूले में आगोश में रहना पसंद करता है, वहां करबला का बच्चा झूले से अपने आप को गिराकर नुसरत इमाम के लिए बाहर निकलना पसंद करता है। जहां दुनिया के आम 5-7 साल के बच्चे अपनी चीजों के लिए पसंद करते हैं, तो वहीं जनाबे ज़ैनब के लाल जनाबे ज़ैनब से ये कहते हुए नजर आते हैं, अम्मा जान देखना, कल हम ऐसी जंगे दुश्मन के साथ करेंगे कि जमाने को जाफर तैयार भी याद आ जाएंगे, अली मुर्तजा भी याद आ जाएंगे। जहां दुनिया के आम बच्चे 13 साल 14 साल की उम्र में तमाशा देखने में मसरूफ है, वहीं पर हसन का ये लाल हजरत कासिम दुनिया को मौत का फलसफा समझाते हुए नजर आ रहा है। जहां दुनिया के बच्चे 18 साल 20 साल की उम्र में फानी होने वाली मजाजी और मादी इश्क के पीछे पड़े हुए हैं। अली अकबर ने भी इश्क किया, लेकिन दुनियावी इश्क नहीं किया, बल्कि परवरदिगार से इश्क किया और अपने वालिद से रास्ते में यह सवाल किया कि बाबा जान क्या हम हक पर है? बाप ने कहा बेटा हम हक पर है, तो फिर अली अकबर ने कहा बाबा अगर हम हक पर है तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, हम मौत के करीब चले जाए या मौत हमारे ऊपर है। जहां दुनिया के जवान मनसब की तलाश में 30 साल 35 साल 40 साल के लोग मनसब के पीछे पड़े हुए, पोस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, वहीं करबला का ये जवान है जो ये कह रहा है कि अब्बास के लिए ये बाइस शरफ नहीं है कि अब्बास को हुसैन का भाई कहा जाए, बल्कि अब्बास के लिए ये बाइस शरफ है कि अब्बास अपने आप को हमेशा हुसैन का गुलाम कहलाए। और जहां दुनिया के 60 साल 65 साल के लोग सहारे की तलाश में होते हैं, वहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि सुबह आशूर से असरे आशूर तक एक एक करके इमाम का सहारा छूट रहा है। और तारीख बयान करती है कि जैसे जैसे इमाम से उनके सहारे छूट रहे थे, वैसे वैसे इमाम के चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा था। आम हालात में क्या होता है, जब मुसीबतें बढ़ती हैं तो इंसान के चेहरे का नूर भी घट जाता है और इंसान के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन रावी कहता है मैंने देखा रोजे आशूर जैसे जैसे हुसैन कुर्बानियों को पेश करते जा रहे थे, वैसे वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर नूरानी होता हुआ चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम है कि जितनी कुर्बानियां मैं पेश कर रहा हूं वो सब सितारों की मानिंद है और मेरे जिंदगी में इश्क परवरदिगार का सूरज नमकार होने वाला है। जब सूरज निकलता है या चांद निकलता है तो तारों की कोई अहमियत नहीं रहती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ रिज़ाए परवरदिगार की खातिर एक एक कुर्बानी पेश कर रहे हैं। वो वक्त भी आता है कि जब यतीम हसन,
جناب قاسم چچا کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ کل کے مصائب میں آپ نے سنا، جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے میں مختصر اشارہ کروں پھر مصائب کو آگے بڑھاؤں۔ امام نے کہا بیٹا قاسم میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو۔ جناب قاسم پریشان ہو گئے، ماں کی خدمت میں پہنچے، کہا اماں جان چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا قاسم جب تمہارے بابا کا وقت شہادت قریب تھا تو اس وقت تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اے فروا جب ایسا لگے کہ بہت ہی زیادہ مشکل کا وقت ہے، اب اس سے زیادہ کوئی مصیبت کا وقت نہیں آ سکتا، تو اس وقت تم اس تعویذ کو کھولنا۔ مولا کی وصیت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں دی تو اس وقت جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا اور چچا کی خدمت میں تعویذ لے گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے وصیت کو دیکھا، مولا بھتیجے سے گلے لگ کر کافی دیر تک گریا کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ جب چچا بھتیجے غش سے بیدار ہوئے تو جناب قاسم کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن زینب ذرا جانا اور بھیا حسن کا لباس لے آنا، اور بھیا حسن کا ماما لے آنا، میں آج قاسم کو بھائی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چچا اپنے بھتیجے کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے، اب مولا اپنے بھتیجے کو سوار کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم کا قدر اتنا چھوٹا ہے کہ قاسم کا پیر گھوڑے کی ریاب میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ یتیم قاسم جنگ کرنے کے لیے میدان کارزار پہنچتا ہے۔ جناب قاسم نے قیامت کی جنگ کو انجام دیا۔ ارے جنگ کرتے کرتے وہ مرحلہ بھی آیا کہ یتیم حسن اپنے سواری پر سنبھل نہ سکا، نیچے آتے آتے آواز دی یا مادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے پہنچو۔ اب جیسے ہی حسین نے سنا قاسم مصیبت پہ ہے، حسین کو جلال آیا، ادھر حسین قاسم کی طرف آگے بڑھے، ادھر فوج اشقیاء کو لگا کہ حسین حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے فوجوں میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا جسم پامال ہو گیا۔ جب حسین قاسم کے جنازے تک پہنچے تو حسین نے کیا دیکھا؟ جنازہ تو نظر نہ آیا، زمین کربلا پر کچھ ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آئے۔ حسین نے آبا کو زمین کربلا پر بچھا دیا، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کیا۔ ارے حسین اس طرح سے قاسم کے ٹکڑے کو لے کر چلے جیسے کوئی سامان۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون